وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور یقیناً ہم نے ہی تمہیں اس زمین میں آباد کیا ہے، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے ہی یہاں زندہ رہنے کے اسباب، یہی وہ معیشت، اکانومی مقرر کر دی ہے. قلیلا ما تشکرون، لیکن بہت ہی کم تم شکر ادا کرتے ہو. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز کلیئر کر دی ہے کہ جتنے لوگوں کو اس نے اس دنیا میں آباد کرنا تھا، سب کے لیے پوٹینشلی اللہ تعالیٰ نے رزق اس دنیا میں رکھ دیا ہے. سارے ریسورسز موجود ہیں. ہاں، ایکسپلور وقت کے ساتھ ہو رہے ہیں. دیکھیں، 8 سے 300 سال پہلے تک تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ زمین میں فیول کی شکل میں بلیک گولڈ موجود ہے. آج پوری دنیا کی اکانومی اس کے اوپر چل رہی ہے. نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں تو وہ زیتون کا، سرسوں کا، وہی پکانے والا تیل ہے، وہی دیوں میں استعمال ہوتا تھا. مٹی کا تیل نہیں ہوتا تھا، پیٹرول نہیں ہوتا تھا. یہ تو ایک بہت بڑے ولی اللہ تھے. ہاں نہیں، ولی اللہ نہیں، سر ایڈون کرنل تھے. ایڈون امریکن کرسچن، ماشاءاللہ، ایک مٹھ داڑھی ان کی. جا کے آپ دیکھ لیں، پنسلوینیا میں انہوں نے وہ پہلی دفعہ تیل کا کنواں، وہ بھی اللہ نے حساتی طور پہ وہ ظاہر کر دیا. ورنہ آپ کو پتا تیل جو ہے نا، یہ 1 کلومیٹر سے نیچے نیچے ہی ہوتا ہے، لیکن پانی تو کے لیے تو آپ 500 فٹ یا 1000 فٹ تک چلے جائیں گے. تیل تو 3500-4000 فٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے اگر جہاں پہ ہو، ورنہ بعض کا 3-3, 4-4 کلومیٹر نیچے جانا پڑتا ہے. سینکڑوں کنویں کھوتے ہیں تو کسی ایک میں سے تیل نکلتا ہے. وہ تو اللہ نے حساتی طور پہ وہ تیل دریافت کروانا تھا تو وہ اس جگہ پہ اوپر آ گیا، جس طرح ہمارے بھی یہاں پہ بلوچستان میں بعض جگہ تیل نکل رہا ہوتا ہے. باقی وہ پھر اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ایک سورس رکھ دیا ہے، آج دنیا اس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے. اس سے بھی بڑا سورس سولر انرجی ہے، نہ ختم ہونے والی. یہ 2 طرح کی انرجیز ہوتی ہیں، ایک رینیویبل، ایک نان رینیویبل. نان رینیویبل وہ ہیں کہ جو آپ استعمال کر لیں گے تو ختم ہو جائیں گی. آئل، گیس، لکڑی ختم ہو گئی، الا یہ کہ نئی اگ جائے. لیکن آئل نیا نہیں بنتا، گیس نئی نہیں بنے گی، وہ جو اللہ نے زمین میں رکھ دی وہی ہے. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ بعض نئے ذخائر دریافت ہو جائے، اس لیے کیلکولیشن کرتے ہیں نا اتنے سال کا ذخیرہ رہ گیا. لیکن سر سولر انرجی ایسی ہے جو ختم ہی نہیں ہوتی، کیونکہ سولر انرجی کا ختم ہونے کا مطلب ہے کائنات ہی ختم. ہماری کائنات یعنی سولر جو سسٹم ہے، کیونکہ سورج کی وجہ سے یہ ساری رونقیں ہیں. اگر سورج ہی ختم ہو گیا تو پھر ہم نے پیٹرول کو لے کے کیا کرنا ہے، کیونکہ زمین نے تو اگانا نہیں ہے اور دنیا میں کوئی زندگی باقی نہیں رہے گی. جب تک سورج ہے، یعنی جب تک یہ کائنات قائم ہے، اس وقت تک سولر انرجی ختم ہونے والی نہیں ہے. تو یہ تو اب سامنے آیا نا کہ اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں. سی فوڈ، دنیا میں ساری کھانے کی چیزیں ختم ہو جائیں پھر بھی ہزاروں سال تک انسانیت زندہ رہ سکتی ہے سی فوڈ کے اوپر. اتنا اللہ نے رکھ دیا ہے، یہ تو اتنا بڑا خزانہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا نا، ہم نے اس میں سب کچھ رکھ دیا ہے جو آپ کی اکانومی کے لیے ضروری تھا. لوگ روتے پیٹتے ہیں جی آبادی بڑھ گئی ہے. آبادی جتنی مرضی بڑھے، اللہ تعالیٰ نے ترقی بھی تو انسان کو کروا دی ہے نا. سرکار، اگر آپ کو یہ فکر تھی نا کہ جی اتنے لوگوں کی جوتیاں کیسے پوری ہوں گے، اتنے تو ہمارے پاس موچی نہیں ہے، تو وہ اب موچی تو نہیں جوتیاں بنا رہے، ٹھیک ہے. اتنے لوگ ہوں گے تو بکس کیسے لکھی جائیں گی، تو سر کاتب تو اب بکس نہیں لکھ رہے، اب تو پرنٹنگ پریس بنے ہوئے ہیں. وہ بھی ہمارے اجمیر شریف والوں، نہیں سوری بغداد شریف والوں، نہیں بلکہ یہ وہ گوروں نے ہی بنایا تھا یار، یہ بھی سوری یار، گوروں نے ہی بنایا تھا یہ. تو یہ پرنٹنگ پریس کہتے ہیں نہیں، بزرگوں کی خدمات کو یاد رکھا کریں. جی ہم یاد رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان گوروں کو جزائے خیر دے اگر وہ ایمان پہ دنیا سے گئے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں بخاری، مسلم، قرآن کے پرنٹنگ پریس بنا کے دیے. تو ان کی بھی بڑی خدمات ہے دین کے لیے. تو یہ اگر پرنٹنگ پریس نہ ہوتے تو آج یہ ساری چیزیں پوری ہونی تھی. کپڑے ہی نہیں پورے ہونے تھے سرکار. ہاں جی، یہ آج آپ اگر دنیا میں امیجن کریں تو لوگ پتہ ہی پھر باندھے ہوئے ہوں گے نا، اگر یہ سارے کی ساری یہ مشینیں ختم ہو جائیں.
جو ہمارے بزرگان دین نے کسی زمانے میں پلے وقت انہوں نے بناتی ہیں سن مشینہ. ہاں کوئی نہیں, کوئی شے بنائی نے سوائے فرقے بنانے تھے. انہوں نے کیا گنتی پوری کرنی ہے, سی اپنی زندگی پوری کر کے جانی ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر رکھ دی ہیں. میں نے مسئلہ نمبر 103 اسی رزق کے اوپر ریکارڈ کروایا تھا. رزق کی ٹینشن لینے والا معاملہ نہیں ہے, ایفرٹ ضرور پٹ کرنی ہے. ظاہر ہے ساتھ ساتھ ایفرٹ پٹ ہوئی ہے نا. جہاں پر آپ سمجھ لیں 1 کنال زمین کے اوپر جو گندم یعنی آج کے زمانے پہ آپ کھادوں کے ذریعے اور یہ ٹیکنالوجی کے ذریعے حاصل کر رہے ہیں, اگلے وقتوں میں تو آپ 50 کنال سے اتنا نہیں حاصل کر سکتے تھے. تو یہ ترقی تو ہوئی ہے نا. میڈیکل کی فیلڈ میں تو کتنی ترقی ہوئی ہے. میں یعنی سب سے زیادہ جو چیز سمجھتا ہوں نا انسانیت کی اچیومنٹ ہے وہ میڈیکل کی فیلڈ ہے. جناب ہر 100 میں سے 30-40 عورتیں جو ہیں وہ مر جایا کرتی تھی ڈلیوری کے دوران. گاؤں ایریا میں تو بہت زیادہ یہ صورتحال ہوتی تھی. آج ہزاروں میں کوئی ایک, ہر چیز کنٹرول کر لی ہے, اللہ نے سکھایا نا. اور آنکھوں کا علاج تو آلموسٹ آپ سمجھ لیں ایوالو ہو گیا. سب سے سینسٹیو آرگن تھا آنکھ, جو اب دنیا میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کالا موتیا ہے, سفید موتیا ہے, نظر آپ کی رہ گئی ہے, جو بھی ہے آپریشن ہو جاتا ہے, اینک لگ جاتی ہے, آنکھیں تک ریپلیس ہو جاتی ہیں. اس ایشو کو تو کل کر دیا ہے جو سب سے سینسٹیو آرگن تھا. ظاہر ایک زندگی ہے نا جی آنکھیں. بائی پاس بھی میڈیکل کی فیلڈ میں ترقی ہو گئی ہے. لا علاج بیماریوں کے علاج آ گئے ہیں, ویکسین تیار ہو گئی ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری ترقی کروائی ہے. اور آبادی کے اعتبار سے آپ دیکھیں بھینسیں, گائے, بکریاں آرگنائز طریقے سے آپ فارم ہاؤسز میں پالی جاتی ہیں. آج اگر پولٹری فارم نہ ہو تو یہ مرغی کا گوشت 300-400 روپے جو کلو ہے نا, یہ آپ کو 4000 روپے کلو بھی نہ مل رہا ہو. کیونکہ اگر یہ اس طریقے سے آرگنائز طریقے سے یہ سارے معاملات نہ ہو, ایک پوری سائنس ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں سائنس نے دنیا کو رہنے کے قابل بنا دیا جی, جنت بنا دیا ہے. یہ حقیقت بات ہے. اور میرے خیال ہے جنت کی اللہ تعالیٰ نے ایک جھلک دنیا میں کروا دی ہے اس دور کے اندر. اگلے لوگوں کی تو زندگی کتنی مشکل تھی, ان کی ٹوٹل زندگی اس سے ہوتی تھی کہ سال کے دانے پورے ہو جائیں. ذرا سورہ یوسف تو پڑھے, پوری زندگی کس کے گرد گھوم رہی ہے؟ دانے پورے کرنے کے اوپر. قید پڑ گیا ہے, فصلیں نہیں اگائیں گی, جاؤ دوسرے ملک میں سے اتنی گندم لے آؤ کہ سال گزر جائے. کوئی انٹرنیٹ نہیں سرکار ضرورت, کوئی گاڑیاں ضرورت نہیں ہے, کوئی ون سمنے کپڑے ضرورت نہیں ہے, بس 2 وقت کی روٹی پوری ہو جائے, سکون سے بس زندگی گزرے. لیکن آج آپ دیکھیں روٹی تو شاہی کوئی نہیں, کہتے ہیں روٹی تو چھاڑ دو, اگے دی گل کرو. ہاں جی, روٹی نہ بھی ملے انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ایون اب تو یہ میں کہتا تھا نا بجلی سب سے بڑی ضرورت ہے کسی زمانے میں. یعنی انسان کی بنائی ہوئی چیزوں میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے نا ڈسکوریز میں, وہ الیکٹریسٹی ہے. اگر آپ کہیں نا کہ کوئی ایک چیز ایسی بتائیں جو انسان نے ڈسکور کی ہو اور آج وہ نیچر بن چکی ہو ہماری, تو وہ بجلی ہے. اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے, کیونکہ دنیا کا سارا کاروبار اس کے اوپر چل رہا ہے, بجلی کے اوپر. لیکن یہ بجلی کے برابر اگر کوئی چیز آگے کھڑی ہو گئی ہے نا تو وہ انٹرنیٹ ہے, اگرچہ وہ بھی بجلی کے اوپر ہی چل رہا ہے. لیکن آج کل کے بچے کہتے ہیں جی پنکھا بند کر دیں جی جناب, اے نہ نیٹ آف ہو جائے, یو پی ایس تے ہوتے ہی رکھو اس نو جناب ڈیوائس نو, کہتے پکھے دی خیر ہے گزارا کر لیں گے, نیٹ نہ بند ہوئے. دیکھیں نا آپ نے, اس سے اندازہ کریں کہ نیٹ جو ہے وہ اس آسائش کو بھی پیچھے چھوڑ گئے. ابھی تو پتہ نہیں کیا کیا اور چیزیں آنی ہیں ایسی جس کی وجہ سے بوچھال آ جائے. یہ سب کی سب وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی ترقی کروائی ہے کہ وہ ساری چیزیں اب پوری ہو رہی ہیں. جو آبادی بڑھتی جا رہی ہے, ریسورسز بھی اویلیبل ہو رہے ہیں. باقی آپ کو جو مہنگائی اور کس پرسی کی زندگی اپنے مسلمان ملکوں میں, پاکستان میں یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں نظر آتی ہیں, یہ قیامت کی نشانیاں, یہ صرف ادھر ہی قیامت آئی ہوئی ہے. ہاں جی, یورپ امریکہ میں تو قیامت کے بعد جنت بھی مل چکی ہوئی ہے. ہاں, اتنے کوئی قیامت کی نشانی پوری نہیں ہو رہی.
یہ ہمارے اپنے کرتوت ہیں. انہوں نے چیزوں کو مینج کر لیا نا سرکار, انہوں نے مینج نہیں کیا. اپنی کمزوریوں کو قیامت کی نشانیاں کہہ دیتے ہیں. اسی دنیا میں وہ لوگ ہیں. یورپ دیکھیں, مطلب ان کے پاس اس طرح کی زرخیز زمین موجود ہے جو ہمارے پاس ہے, موسم بھی نہیں ہے, لیکن ان کو آپ دیکھیں ان کی اکانومی کدھر ہے, اور جو زمین اگاتی ہے ان ملکوں کی اکانومی کدھر ہے. دنیا میں جس طرح آج جاپان کی, جرمنی کی مثالیں دی جاتی ہیں نا اکانومی میں, سب کانٹیننٹ دنیا میں ٹاپ پہ ہوتا تھا آج سے 200-300 سال پہلے. اسی لیے تو گورے یہاں پہ آئے تھے, کیونکہ زمین اگاتی تھی, سارے ریسورسز یہاں پہ تھے. یہ تو جب ٹیکنالوجی آئی ہے نا اور انڈسٹری کے اوپر چیزیں شفٹ ہوئی ہیں, پھر آپ دیکھ لیں سرکار, آپ مربوں میں پیدا ہونے والی گندم بیچے نا, ایک آئی فون اتنا سا ملتا ہے. ہاں, اور آئی فون مٹیریل کتنا جا لگیا ہوا ہے, ٹیکنالوجی کا کھا رہے ہیں وہ. تو آڑا پورا پاکستان مل کے بھی گندم اگائے نا, پھر بھی چند ایک آئی فون خریدے جان گے ادھر, اور وہ دیکھیں ادھر بیٹھے ہوئے, اور وہ آپ کو ایک آئی فون دے کے اپنے پورے سال کی گندم خرید سکتا ہے ایک گھر. یہ فرق ہے, ٹیکنالوجی نے ان ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیا. اور شرم کا مقام, میں تو حیران ہوں, پاکستان جو ہے رشیا سے گندم امپورٹ کر رہا ہے. واہ 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 واہ, ٹھیک ہے, اتنی برف پوے جتھے, ٹھیک ہے جی, اتنی سردی ہوئے, ٹھیک ہے. وہ بجائے وہ بےچارے ادھر جنگ لڑنے آئے تھے افغانستان کی کہ ہم گرم پانیوں تک پہنچے, کیونکہ ان کے سمندر جو ہیں وہ برفیلے ہیں, ان میں جہاز نہیں چلتے, اس کی وجہ سے وہ تجارت نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. اور جن کے پاس گرم سمندر اویلیبل تھے ان کے پاس وہ ریسورسز انہوں نے اپنے نہیں صحیح یوز کیے. اب تو یہ حیران کن بات ہے کہ وہ لوگ گندم ہمیں دے رہے ہیں کہ لو سر اے لو کھاؤ, ٹھیک ہے. مجھے تو لگتا ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم لوگ شاید یوزر ہی رہ جائیں. اس وقت پریکٹیکلی ہر چیز میں ہم یوزر ہی ہیں, بنانا کچھ نہیں ہے. جو چیزیں ہم بناتے بھی تھے نا, چائنا جو ہے نا وہ جناب آدھی قیمت پہ, کیا وہ تو 10ویں حصے میں آپ کو دے رہا ہے. یہ بال پوائنٹ کوئی بنا کے بتا دے جناب, 10 روپے کا بال پوائنٹ ہے, لائٹر بھی اس کے اندر لگایا ہوا ہے, ٹارچ بھی لاتی نے. تو سارے بزرگوں کو قیامت تک ٹائم جائے ایک بال پوائنٹ اس طرح بنا دو. ایک ادھر جو 10 روپے 20 روپے کا بک رہا ہے بال پوائنٹ, آپ اندازہ کریں کدھر سے چلا ہے, وہ کسٹم لگا ہے اس کے اوپر, آنے کا کرایہ ہے, ادھر تو 1 روپے کا بھی نہیں پھر بنا ہوگا. وہاں میس پروڈکشن ہوتی ہے, وہاں بھائی کروڑوں میں چیزیں بنتی ہیں, این کروڑ بنا دو. تو پریکٹیکلی تو احسان ہے. سرکار جو بوٹ آپ لوگ 8 سے 10 سال پہلے یا 20 سال پہلے چلے جائیں, 1000 اس وقت بڑی رقم تھی, وہ لیتے تھے. وہ آج کے دور میں تو اس کی قیمت جو ہے وہ 15-20 ہزار ہونی چاہیے نا, وہ آج کے دور میں آپ کو 1000 روپے میں, 800 میں, 500 میں. چائنا کی آئی میں, چائنا نہ ہوتا تو ہم نے تو ذلیل ہی ہونا تھا. ہر چیز ہی سستی کر دی انہوں نے. یہ جب آئے تھے آپ کے یہ ایئر کنڈیشن جو سپلٹ یونٹ ہے, شروع میں کتنے مہنگے تھے, آپ دیکھیں رول رہے ہیں. یہ تو پاکستان کی وجہ سے, برکت کی وجہ سے یہاں پہ مہنگے ہو گئے نا, ادروائز یہ آپ اس کی کیلکولیشن کریں اس حساب سے تو کدھر سے کدھر بات پہنچ چکی ہے. 1996 میں آج سے آلموسٹ آپ سمجھ رہے 30 سال پہلے ہی کہہ لیں, یہ 25 سال پہلے, دن کے وقت پنڈی سے جیلم کی اگر آپ کال ملائیں نا ٹیلی فون کی, اس زمانے میں 40 روپے 50 روپے منٹ تھی, 1 منٹ. 8 ہزار سمجھ لو 50,000 روپیہ ہو گیا, اور آج جناب 1 روپے تے آ گئی ہے. اس کے ساتھ اس زمانے میں آپ کمپیئر کریں تو وہ ہم رات کو پھر وہ کیا 6:30 کے بعد آدھی ہوتی تھی, پھر رات کو 10:30 کے بعد 1/4. اس ٹائم جناب وسیع جناب 12 روپے دی کال کرتے تھا 1 منٹ, وہ بھی سٹاپ واچ لا کے کہ 1 منٹ بات کرنی ہے, 12 روپے دینے ہیں. اس زمانے میں جب انجینئر کی تنخواہ بھی جو ہے نا 1000 روپے ہوتی تھی, جس کی اچھی تنخواہ ہوتی تھی, 12 روپے منٹ. آج دیکھ لو, یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان کیا ہے.
باقی جو آپ کو قیامت کی نشانیاں پاکستان میں پوری ہوتی نظر آئی ہیں، یہ پاکستان میں ہی ہے، یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا ایشو ہے، باہر کے ملکوں کے مسئلے نہیں ہیں۔ تو بات اس سے شروع ہوئی تھی، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور یقیناً ہم نے آباد کیا تمہیں اس زمین میں، وَجَعَلْنَا لَكُمْ، اور بنا دیا تمہارے لیے، فِيهَا مَعَائِشْ، زندہ رہنے کے اسباب، معیشت، اکانومی، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، لیکن بہت کم ہی تم شکر ادا کرتے ہو۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دھو ڈالے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ۔